کا ذائقہ ہر ایک نے پینا ہے، واقعی جس کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے، جیسا کہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کرنا، ایمان ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ اس آیت نمبر کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر جاندار پر موت مقرر فرما دی ہے، اور کسی سے اس کو چھٹکارا ملے گا، اس سے کسی کو چھٹکارا ملے گا اور نہ کوئی اس سے بھاگ کر کہیں جا سکے گا۔ موت روح کے جسم سے جدا ہونے کا نام ہے، اور یہ جدائی انتہائی سخت تکلیف اور اذیت کے ساتھ ہوگی، اور اس تکلیف دنیا میں بندے کو پہنچنے والی تمام تکلیفوں سے سخت تر ہوگی۔ اسلام بھائیو، انسان کو موت کے وقت پہنچنے والی تکلیف سے متعلق چند واقعات پڑھیے اور اپنے لیے عبرت کا سامان کیجیے۔ چنانچہ منقول ہے، بنی اسرائیل نے چیلنج کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے حضرت سام بن نوح کو زندہ کر کے دکھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ساتھ حضرت سام بن نوح کی قبر پر تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام سے حضرت سام بن نوح کو زندہ کرنے کی دعا فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما دیا۔ جب وہ اپنی قبر سے نکلے تو ان کے سر کے بال سفید تھے۔ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، یہ بڑھاپا تو آپ کے زمانے میں نہیں تھا۔ انہوں نے عرض کی، اے روح اللہ علیہ السلام، جب آپ نے مجھے پکارا اور میں نے آواز سنی تو مجھے گمان ہوا کہ شاید قیامت ہو گئی ہے، قائم ہو گئی ہے۔ اس کی ہیبت سے میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ اللہ نے ان سے موت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا، موت کی کڑواہٹ ابھی مجھ سے دور نہیں ہوئی، حالانکہ مجھے اس دنیا سے رخصت ہوئے 4000 سال سے زیادہ ہو گئے۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا۔ آپ اسلام مردے سے زندہ کیا کرتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا قیامت کی ہولناکیوں ایسی خطرناک ہیں کہ صرف اس خوف سے کہیں قیامت تو قائم نہیں ہوگی۔ سام بن نوح کے کالے بال سفید ہو گئے۔ نیز یہ بھی پتہ چلا کہ موت کا ذائقہ اتنا کڑوا ہے، انتقال کے 4000 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی سام بن نوح سے اس کی کڑواہٹ دور نہ ہوتی۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایک قبرستان سے گزرا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، کیوں نہ ہم یہاں 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ وہ ہمارے لیے کسی ایک مردے کو زندہ کر دے تاکہ وہ ہمیں موت کی حالات بتائے۔ چنانچہ انہوں نے نماز پڑھی، پھر دعا مانگنے لگے۔ ابھی دعا جاری تھی کہ اس دوران ان قبروں میں سے ایک ایسا شخص جس کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے لے کر نشان نمایاں تھا، وہ اپنی قبر سے سر باہر نکال کر کہنے لگا، آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مجھے انتقال کیے ہوئے 100 سال ہو چکے، لیکن اب تک موت کی گرمی مجھ سے دور نہیں ہوئی۔ تم میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے پہلی حالت پر اٹھا۔ دیکھا آپ نے
موت کی گرمی کتنی دیر پہ ہے کہ انتقال کے 100 سال بعد بھی باقی ہے. دیکھیے اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس کا اثر کچھ ہی عرصے میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن موت کے وقت پہنچنے والی تکلیف کا اثر سینکڑوں سال تک باقی ہے. لہذا عقل مندی یہی ہے کہ ہم موت کو کسی کے ساتھ یاد کریں اور دنیا میں رہ کر موت اور اس کے بعد کی تیاری کریں. آئیے ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، لیکن ہمیں کوئی خاص عبرت حاصل نہیں ہوتی. اسی طرح جب ہماری قبرستان حاضری ہوتی ہے تب بھی ہم اصل حاصل نہیں کرتے، عبرت حاصل نہیں. حالانکہ قبرستان کی حاضری کا اصل مقصد عبرت حاصل کرنا ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کرو، وہ دنیا سے بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے. ہم قبرستان جاتے تو ہیں، خوف خدا سے ہمارے آنسو نہیں نکلتے، جبکہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک قبر میں بیٹھ کر اتنے روئے کہ چشمان مقدس مبارک آنسوں سے نکلنے والے مبارک آنسوں سے مٹی نم ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالوں پر پیارے ہو. میں اکثر کہا کرتا ہوں ریک فریدا مٹی کلی مٹی تے مٹی ڈلی، مٹی ہسے مٹی روے انت مٹیدا مٹی ہووے، نہ کر بدیا میری میری نہ تیری نہ میری، وہ 4 دنوں کا میلا دنیا پھر مٹی ٹیری. مقصد کہنے کا یہ ہے بھائیو، کب تک اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالیں گے، کب تک اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالیں گے. میں یہ بھی کر لوں، فلاں چیز بنا لوں، میری ابھی کوٹھی بنانے لگا ہوں، ابھی کار لینے لگا ہوں، ابھی میرے پلاٹ یہاں پر پڑا ہے، اس پر فلاں کام کروں گا، فلاں بزنس کروں گا. جناب عالی بناتا کوئی ہے رہتا کوئی ہے، ہر چیز دھرے کی دھری رہ جائے گی. اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے، جب سکندر اعظم اس دنیا سے گیا اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے. تو سوچ کس بات کی ہے جناب علی؟ اپنے آپ کو اتنے کیوں کمزور کر ڈالا ہے؟ وہ جی آئی یعنی دیکھ لیں گے، معاملت ہو جائے، میری کچھ تیاری ہو. ہاں جی، ایک بندے کا پیپر ہو تو وہ کیا کرتا ہے، ساری رات پڑھتا ہے. کیوں؟ کہ میرا پیپر ہے. تو جب بندے نے پیپر کی تیاری کی ہی نہیں تو اس کا حال کیا ہوگا؟ حال یہ ہوگا کہ وہ بیچارہ فیل ہو جائے گا. ہماری مثال بھی ہماری زندگی کی، بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ زندگی کی ایک مثال لیتے ہیں. وہ کیسے؟ کہ زندگی کی مثال برف کی مانند ہے. جیسے جیسے زمین کو برف پگھل رہی ہے، ہماری زندگی کے ایسا ایسا دن پورے اور ہم ایسا ایسا موت کے قریب ہوتے جائیں. جناب باتیں تو بڑی کر سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل پیرا کرے. آج ضرورت ہے اپنے آپ کو چیک کرنے کی. مسجد تو بنا دی، شب بھر میں امام کی حد والوں نے من اپنا پاپی برسوں سے تھا، برسوں سے نمازی پڑھ نہ سکتا. کر لے جو کچھ کرنا ہے آخر. اے بھائی اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈال، اپنے آپ کو چیک کریں کہ واقعی میں مسلمان ہوں، مسلمانوں والے کام کر رہا ہوں، اور میری موت کی تیاری کے لیے کیا ہے. جناب یہاں پہ کوٹھیاں بنگلے بنا لیتے ہیں، کاریں لے لیتے ہیں، اللہ پاک اور دے. لیکن کیا میں نے سوچا ہے کہ جب میں نے مرنا ہے اس کے لیے میری کیا تیاری ہے؟ اس کے لیے میں نے جو تیاری کرنی ہے، اچھے عمل کرنے ہیں، اپنا
جو آخرت کے لیے ہونی چاہیے وہ کر رہی ہے. جناب علی اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اکثر کہا کرتا ہوں، خواہ مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے میرے عیبوں پہ، ارے میرے عیبوں پہ ڈال کے پردہ مجھے چھو میں ڈال رکھا ہے. ارے تیرا اجاز تو کب کا مر گیا ہوتا، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے. یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہمیں اپنا کلمہ، اپنے پیارے محبوب کا کلمہ کہہ رہا ہوں، اپنے پیارے محبوب کا امتی بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. ہاں جی، بلکہ میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ جناب اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ نے مسلمان بنایا ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا کیا ہے اور اپنے آخری نبی الزمان کا امتی بنا کر بھیجا ہے. اگر جناب عالی ہم عیسائی ہوتے، سکھ ہوتے، ہندو ہوتے، یہودی ہوتے، کیا کر دیتے؟ یہ اس کی رحمت ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا کیا ہے. یہ اس کی ذات کا ہم پر کرم ہے جناب. یہ اس کی 1000 کروڑ نعمتوں سے سب سے اعلیٰ نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کا موتی بنا کر پہنچایا. اللہ کے بندو، اسی نعمت کو لے کر اپنے آپ کو چیک کریں، اپنے کردار کو چیک کریں، اپنے اخلاق کو چیک کریں. بلکہ میں تو یوں کہا کرتا، وہ دیکھو کون آ رہا، حضور کا غلام. ہاں جی، ہمیں پتہ لگ رہا، آپ کے چہرے سے پتہ لگے وہ کون ہے یار، غلام سرکار کا آ رہا ہے. ہاں جی، سر پر امامہ سجا ہو، چہرے پہ داڑھی عیاں ہو، چمک رہی ہو، آپ کا چہرہ سجدوں کے نور سے چمک رہا ہو، پھر پتہ لگتا ہے کون، حضور کا غلام. باتوں سے نہیں، کردار سے پتہ لگنا چاہیے، آپ کے چہرے سے پتہ لگنا چاہیے. اور پنجابی کے بزرگ فرماتے ہیں، ککھ رکھ لو، اے ککھ رکھ لو، ہو سکتا ہے کل قیامت ککھ رکھی جائے، بلکہ انہیں ککھ نہیں سکتے، ہو سکتا ہے اللہ مہربانی کر دے. اللہ دے بندیوں، اپنے آپ کو چیک کرو، اپنی کردار کو چیک کرو. گفتگو میں جتنی مرضی لمبی لے جاؤ لیکن بات پھر وہی پہ ہے. اپنے آپ کو چیک کریں. پہلے دور میں مسجدیں کچی تھیں، نمازی پکے تھے، اور آج کے دور میں مسجدیں پکی ہیں، پتھر لگا دیے، ٹائل لگا دی، اے سی لگا دیا، ہیٹر لگا دیا، VIP ہماری قالین بچھا دیا، ہر طرح کی سہولیت موجود ہیں، لیکن نمازی نہ ہونے کے برابر. اتنی بڑی کالونی ہے، اتنا بڑا علاقہ ہے، تو میں ٹوٹل اگر کروں تو کم از کم صرف 100 بندے ٹوٹل ہوں گے جو ایک گڑھ فتح شاہ میں نمازی ہوں گے. کتنی مسجد؟ 10 مسجدیں ہیں تو نمازی کتنے؟ 100. لمحہ فکریہ نہیں ہے، سوچنے کا مقام نہیں ہے کہ ہیں مسلمان. ارے بھائی، اگر باہر ملک چلے جائیں وہاں پہ دیکھیں گے وہاں سے یہاں سے زیادہ ایک مسجد میں نمازی ہوں گے. کیوں؟ ان کو اس چیز کی قدر ہے. یہاں پر ہمیں کیوں پتہ؟ مسلمان ہے جو اللہ کو شکر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے وہاں پہ دیکھیں، انڈیا میں دیکھیں، وہاں مسلمان تقریر میں آ کر پھر بھی نماز نہیں چھوڑتے، بلکہ علماء کا فرماتے ہیں، آخری بات کہوں گا، آسانی دیکھ کر گناہ نہ کریں، کیونکہ آسانی ختم ہو جاتی ہے، گناہ باقی رہتا ہے. اور تکلیف دیکھ کر، مشکل دیکھ کر نیکی نہ چھوڑے. تکلیف دیکھ کر، مشکل دیکھ کر نیکی نہ چھوڑے، کیونکہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے اور نیکی باقی. یہ اللہ کی رحمت ہے. آئیو، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. اپنے کردار کو چیک کریں، اپنے اخلاق کو چیک کریں، بلکہ میں تو کہوں گا یار اپنے آپ کو چیک کریں. آپ کا چہرہ اچھا ہو، میری دلی خواہش ہے. اللہ کرے ہم داڑھی والے بن جائیں، اللہ کرے ہم امام والے بن جائیں، اللہ کرے ہمارا چہرہ سجدوں کے نور سے چمک رہا ہو. ہاں جی، اللہ کرے کہ ہمیں حضور کی سچی اور پکی غلامی نصیب ہو جائے
اور مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے. یہ ہماری اینڈ کہنے کی یہ ہماری ہر چیز اوکے ہو جائے گی. لیکن یہ تب ہوگی جب سرکار کے ساتھ سچا عشق ہوگا. یہ تب ہوگی جب میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے. کیوں؟ جناب علی زندگی کا بھروسہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں جی، آخر میں ایک ذہن آ گیا بات. اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیت. اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت، اور تو ستا تیرا رب جاندا تیری ڈاڈے نال پریت. تے اٹھ فریدا ستیا اور خلقت ویکھن جا. اٹھ فریدا ستیا تے خلقت ویکھن جا. متاں کوئی مل جائے بخشیا تے تو بھی بخشیا. ہاں جی، تے اٹھ فریدا ستیا اور تیری داڑھی آیا بور. بور کہتے ہیں سفید رنگ. ہاں جی، جب وہ بندہ بزرگی میں جاتا ہے نا تو اس وقت جو چمک ہوتی بزرگی کی وہ مرض کر رہا ہوں. اٹھ فریدا ستیا تیری داڑھی آیا بور. اگا رہ گیا نیڑے پچھا رہ گیا دور. اس لیے اپنے آپ آخرت کی تیاری کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو چند منٹ کی گفتگو کر سکا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں زیادہ تر زیادہ حضور کی بارگاہ میں درودوں کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین. وما علینا الا البلاغ المبین.